بہت اور مزید چیزیں ہیں، انصاف کرنا چاہیے. تو جب معاملہ پیسوں کا آ جاتا ہے تو وہاں انصاف روئے زمین سے ہی اڑ جاتا ہے. تو یہ بہت سے بڑے بڑے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، اور ہم خوش اس بات کو لے کر ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کا زبردست نالج ہمارے پاس میں ہے. تو علم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، ایک دوسرا پریکٹس کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے. تو ہمیں غور کرنا ہے جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں خود کو قابل بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر گناہوں سے بچ کر پریکٹس کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نیکیوں کے لیے کر رہے ہیں. تو طلبہ جتنے بھی آپ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہے، تو یہ جو آپ قرآن پوری حفظ کر لیتے ہیں اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن میری نظر میں یہ صرف اچیومنٹ ہے آپ کا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کب ہے؟ جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس پر عمل کریں تو پھر کامیابی ہے، ورنہ صرف آپ نے اس کو یاد کر لیا. اگر کوئی بندہ قرآن یاد کر لیا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، والدین سے بدسلوکی سے بات کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملات نہیں ہے اس کا، تو وہ پھر یاد کرنا اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے. یہاں اللہ کی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو عمل بھی کرنا ہے. اس لیے میں اکثر میرے تقاریر میں بڑے جوش میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اگر میں آڈینس میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں جو اللہ کو مانتے ہیں تو سب کے ہاتھ اوپر جائیں گے، اور کتنے لوگ ہیں یہاں جو اللہ کی مانتے ہیں تو بہت کم ہاتھ اوپر جائیں گے. تو یہ جو پورا گیم ہے یہ کو اور کی میں ہے. کو ماننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، کمال کس میں ہے؟ کی. اللہ کی ماننے میں کمال ہے. تو بہرحال وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور کل بھی اور مزید بات کرنا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے جو آپ بکھر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ یہیں رہنے والے ہیں، یا جاتے ہیں بھی تو 2-5 کلومیٹر یہاں سے جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ کل بھی سب لوگ حاضر ہوں گے یہاں پر، اس لیے کہ کل اصل تو پروگرام یہاں پر صبح ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو میری طرف سے بھی اور اس ادارے کے طرف سے بھی کہ کل صبح آپ لوگ ضرور تشریف لے آئیں. انشاءاللہ حضرت کی بھی بات ہوگی اور میری بھی بات ہوگی، اور جس جوش جذبے کے ساتھ میں آپ نے ویلکم کیا ہے تہ دل سے آپ لوگ کا شکریہ. ورنہ اس بندے کو 10-15 سال پہلے والدین، کچھ دوست، کچھ محلے والوں کے علاوہ، کچھ رشتہ دار کے علاوہ کوئی نہیں جانتے تھے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے پاس میں زیادہ علم نہیں ہے، بہت کم ہے. ترازو کے 2 پلڑے میں میرے علم کو رکھا جائے تو اس علم سے زیادہ، یہ میرا ماننا ہے ایسا کہ میری فکر ہے، میرا درد ہے امت کو لے کر، ورنہ علم میرے پاس میں زیادہ نہیں ہے. یہ درد کو، یہ فکر کو میں لے کر چلتا ہوں، کیونکہ گھوم گھوم کر دیش میں میں نے دیکھی حالت ہماری قوم کی، اور ہماری قوم مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. تو آنے والے زمانے میں بہت خطرناک چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے اب سے ہمیں تیاری کرنا ہے، رائٹ فرام ٹوڈے اینڈ رائٹ فرام دس مومنٹ. اسی پل سے ہم نے جاگنا ہے. ہم نے بہت سویا ہے، اب یہ وقت جاگنے کا ہے، اور یہ وقت محنت کرنے کا ہے، اور یہ وقت بلندیوں پر جانے کا ہے. اس کے لیے ادارے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور مضبوط یعنی دیواروں سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، مضبوط ارادوں سے ہونا ہے، اور مضبوط اس کا مشن، اس کا ویژن ہونا ہے. انشاءاللہ جب مشن اور ویژن ہو جاتا ہے تو گاؤں میں بھی بڑے بڑے بہترین اساتذہ آئیں گے اور خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ. تو مجھے یقین ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہی کافی ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہر سکل سکھایا جا سکتا ہے بچوں کو. امید کرتا ہوں کہ پھر کبھی آنا ہوا اس گاؤں میں تو انشاءاللہ یہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں نظر آنا چاہیے.
جہاں لوگ دور دور سے یہاں آئے اور ایجوکیشن حاصل کریں، اور جتنے بچے جڑے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، اور جو انتظام یہاں کے ذمہ داران نے کیے ہیں ماشاءاللہ، اتنے چھوٹے گاؤں میں اتنے اچھے سے پروگرام آپ لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خوب اجر آپ لوگ کو دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.